خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں سے 13ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے انصاف کا تقاضا، اور جسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے دوسرے باب کی پہلی 11 آیات میں کلیسیا میں ایک ایسے مسئلے کو اجاگر کیا ہے جو پہلی صدی سے آج تک کلیسیاؤں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا رہا ہے، اور مقدس یعقوب نے اس مسئلے کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے اور کلیسیاؤں کو انتباہ کیا ہے کہ وہ اس طرفداری کے عمل سے گریز کریں، کیونکہ طرفداری کسی بھی شخص یا ایماندار کے بدنیت منصف ہونے کو ظاہر کرتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خدا اور انسان کی نظر میں گناہ ہے، اور اس کے ساتھ طرفداری ہمیشہ کلیسیائی بگاڑ اور تقسیم کا سبب بنی رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے مذکورہ آیات میں مقدس یعقوب نے ہمیں انتباہ کیا ہے کہ ہمیں اس سارے عمل میں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ یعنی یہ جو عمل ہے یہ ایسکیٹولوجیکل یعنی علم الآخرت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا گیا ہے۔ 12ویں آیت میں مقدس یعقوب یوں لکھتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ ناظرین، ہم آج کے ڈیووشن کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی بات کہ انصاف کا تقاضا، دوسری بات کہ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا، اور تیسری بات کہ رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن پر ہم آج غور کریں گے۔ پہلی بات، انصاف کا تقاضا۔ ناظرین، 12ویں اور 13ویں آیت میں مقدس یعقوب نے ایماندار کے اعمال پر اس طرح سے نظر کی ہے کہ ایماندار کو یہ بتایا جائے کہ وہ آزادی کی شریعت کے موافق اپنا کلام اور کام رکھے۔ ناظرین، یہ آزادی کی شریعت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا کام اور کلام جس پر ہمارا انصاف ہونا ہے وہ آزادی کی شریعت کے موافق ہونا ہے۔ ہمارا کام اور کلام آزادی کی شریعت کے موافق کیسے ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس موسوی شریعت ہے، اور مقدس یعقوب نے ایک اور لفظ ایجاد کیا ہے جسے آزادی کی کامل شریعت کہتے ہیں۔ اب موسوی شریعت جو ہے اس میں ہمارے پاس ڈیکالوگ یعنی 10 احکام ہیں، اور یہ جو 10 احکام ہیں مقدسین اسے ایک لڑی کے طور پر، ایک ہار کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ جو ہار ہے اس میں سے اگر ایک موتی گر جائے تو یہ ہار بکھر جاتا ہے، یعنی وہ سارا کا سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ موسوی شریعت کے جو 10 احکام ہیں، چاہیے تو یہی ہے کہ اس ہار کو مکمل طور پر رکھا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور ہو سکتا بھی نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ہم میں سے ہر کسی نے 10 احکام میں سے کسی ایک کو تو ضرور توڑا ہوگا، اور اگر ایک کو توڑا ہے تو مقدس یعقوب نے 11ویں آیت میں فرمایا ہے، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر، پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا، یعنی ایک گناہ نہیں کیا اور ایک ہو گیا، اور یہ جو لڑی ہے یہ ٹوٹ گئی۔ سو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو 10 کے 10 احکامات پر عمل کر سکے، اور اگر کوئی نہیں کر سکا تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ مقدس یعقوب نے اس کا حل پہلے باب کی 25ویں آیت میں اور دوسرے باب کی 12ویں آیت میں بتا دیا ہے، اور وہ ہے آزادی کی کامل شریعت۔ آزادی کی کامل شریعت کون ہے؟ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، اس لیے کہ اس نے ان 10 احکام کو عمل میں لایا اور ان میں سے ایک موتی بھی بکھرنے نہیں دیا، لہذا یہ ہار، یہ صحرا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے سر ہے کہ اس نے پوری شریعت پر عمل کیا۔ اس نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اس نے یہودیوں کی شریعت پر عمل نہیں کیا، اس نے خدا کی شریعت پر جو موسیٰ کو دی گئی تھی اس کو مکمل کیا، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد مقدس یعقوب نے کہا کہ یہ صحرا صرف ایک ہی شخصیت کو جاتا ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ اب کیونکہ یہ کام صرف خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے، لہٰذا 10 کے 10 احکام کی تکمیل ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہوئی ہے، اور مقدس یعقوب نے اس شخصیت کو آزادی کی کامل شریعت قرار دے دیا گیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح آزادی کی کامل شریعت ہے تو ان کا ایک ہی حکم ہے، وہ ہے میرے پیچھے ہو دے، میری پیروی کرو، فالو می۔ سو یہ ہے قانون محبت، یعنی محبت کی شریعت۔ اب خداوند یسوع مسیح موسوی شریعت نہیں ہے، وہ محبت کی شریعت ہے، اور ہمارے اوپر ایک ہی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیں، آزادی کی کامل شریعت کو مان لیں، اس کے مطابق ہمارا حساب ہوگا۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ ہمارا کام اور کلام جو کچھ کریں وہ آزادی کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ 12ویں آیت کی تفسیر ہے۔ پھر ہم 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا۔ ناظرین، مقدس یعقوب نے اپنے آقا، اپنے نجات دہندہ، جس کا وہ اپنے آپ کو غلام کہتا ہے، اس کے درس کو لیا ہے۔ مبارک بادیوں میں خداوند یسوع مسیح نے مسیحی شریعت دیتے ہوئے کہا، مبارک ہیں وہ جو رحم کرتے ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ سو یہ آزادی کی شریعت کا عمل ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی رحم ہونا چاہیے۔ ناظرین، رحم کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایلیوس۔ ایلیوس جو ہے ہمارے اندر 3 جذبات کا نام ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارے اندر کسی کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ہم کسی لیے کچھ کریں یا نہ کریں لیکن ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا ہے رحم کرنا، یعنی ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں اور کسی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ایلیوس۔ اور تیسرا ہے ترس کھانا، اور جب بھی خداوند یسوع مسیح نے ترس کھایا ایک معجزہ ہوا۔ سو مسیحی ایلیوس، رحم جو ہے وہ ہمدردی سے شروع ہوتا ہے، رحم میں بدلتا ہے، اور رحم سے وہ ترس میں بدلتا ہے جہاں پر خدا معجزات کرتا ہے۔ آج ایمانداروں کو بتایا گیا ہے کہ ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ یہاں پر ہمارے خدا کی تصویر بتا دی گئی ہے، اور ایمانداروں کو اپنے خدا کی تقلید کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس جیسے ہو جائیں، کیونکہ جو رحم نہیں کرے گا اس کا انصاف بھی بغیر رحم کے کیا جائے گا۔ اور ناظرین، آخری بات ہے، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو ایک پرنسپل دے دیا، ایک اصول دے دیا ہے کہ آپ اگر جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے خدا کی تقلید کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں۔
रहम दिली के साथ इंसानों के साथ रहे। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में अगर कोई ईमानदार रहम नहीं करता तो वो अपने आप को मसीही ना गर्दाने, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह के किरदार में खुदाई मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। नाज़रीन, आज इंसाफ का तकाज़ा यही है कि हमारा कलाम और हमारा काम हमारे खुदावंद यसु मसीह के मुआफिक हो, और यही मसीही ज़िंदगी है और मसीही ईमान है। खुदावंद मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तेरे बंदा याकूब ने हमें अमली मसीही होने के लिए चुना है और तैयार कर रहा है। खुदावंद, हमारी ख़ताएँ, हमारे गुनाह, हमारी कमज़ोरियाँ हमें ऐसा करने से रोकती हैं। तेरी मदद करते हैं, तेरे पाक रूह की मदद से हम ऐसा कर पाएँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।